قلوبهم منکرۃ وهم مستكبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستكبرین وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نحل کے یہ تیسرے رکوع کی آیات ہے۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی حقیقتوں کا ذکر فرمایا جو توحید کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان ان حقیقتوں پر غور کرے اور پھر خالص اپنے رب کی بندگی اختیار کرے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرے۔ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہے۔ دیکھ لیں، چاہے بڑے اجسام ہوں چاہے چھوٹے ہوں، سورج جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہا ہے، مجال نہیں کہ اس سے منحرف ہو جائے، کوئی انحراف کر جائے۔ چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یعنی ہر چیز، یہ درخت ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیے پورا کر رہے ہیں، خوراک بنا رہے ہیں، اپنی بھی ضرورت پوری کر رہے ہیں، فالتو ذخیرہ کر رہے ہیں، دوسرے جانور اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ فضا سے زہریلی گیس جو ہم چھوڑتے ہیں یہ سانس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ، اسے جذب کر رہے ہیں اور جذب کرنے کے بعد خوراک بناتے ہیں اور مفید گیس آکسیجن خارج کر رہے ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ اور یہ کام نہ صرف خشکی پر ہو رہا ہے، سمندر میں بھی ہو رہا ہے۔ سمندر کی مخلوق بھی جو ایکویٹک اینیملز ہیں، جو کہ آبی جاندار ہیں، وہ آبی پودوں کو کھاتے ہیں۔ وہ وہاں جو اپنا سانس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں وہ آبی پودے جذب کر رہے ہیں۔ وہ سمندر کے پانی میں آکسیجن شامل کر رہے ہیں، یعنی ضیائی تالیف کے عمل میں فوٹوسنتھیسس میں آکسیجن بنتی ہے خوراک کے ساتھ۔ کیا اس کا حیران کن نظام ہے! ذرا انسان عقل سے کام تو لے، غور و فکر تو کرے، اللہ نے کس لیے دی ہے یہ؟ اور سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اسے یکتا معبود مانے۔ تو یہیں سے پھر آغاز ہو رہا ہے، فرمایا کہ الہکم الہ واحد، اے لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ کتنی چیزوں کی طرف نشاندہی کی پچھلے رکوع میں، سورج کی طرف، چاند کی طرف، ستاروں کی طرف، سمندروں کی طرف، درختوں کی طرف، نباتات کی طرف، یعنی کتنی چیزیں گنوائی اللہ تعالیٰ نے کہ بتاؤ کہ جو معبود تم نے اختیار کر رکھے ہیں کیا حصہ ہے ان کا، کیا کردار ہے ان کا، کیا انہوں نے کیا کیا۔ یہ مکی دور کے تعلق رکھنے والی سورہ مبارکہ ہے، اور 10 سال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر چکے تھے اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے، اور وہ تھے کہ نہ صرف انکار کر رہے تھے بلکہ مزاحمت بھرپور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، تشدد بھی کر رہے تھے اہل ایمان پر، جس کی وجہ سے ہجرت کر گئے تھے مسلمان حبشہ کی طرف، قید میں بھی ڈالا گیا تھا شیب ابی طالب کے اندر، یعنی کس کس طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ تو پھر باور کرایا جا رہا ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے۔ اور فرمایا ایک مقام پر کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا۔ دیکھیں یہ لام داخل ہوتا ہے جب کسی فعل پر تو لازم کر دیتا ہے اس کو، یعنی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فسدتا بھی اللہ فرما دیتا تو وہ بھی تاکہ فساد برپا ہوتا ہے اس کائنات میں، لیکن لفسدتا تو ضرور اس میں فساد برپا رہتا۔ اس طرح سے پرامن یہ کائنات چل نہیں سکتی۔ کسی فوج کے 2 کمانڈر بنا دیے جائیں، وہ فوج کیا مقابلہ کرے گی دشمن سے؟ تو یہ ہے کہ اے لوگو تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اب دیکھیں اصل وجہ کیا ہے، وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے،
آخرت۔ انسان کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک یہ دنیا کا ہے اور دوسرا آخرت کا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کا دور امتحانی دور ہے اور آخرت کا دور اجر کا دور ہے، وہاں اجر ملے گا۔ دنیا کا دور انتہائی مختصر ہے، جبکہ آخرت کا دور ہمیشہ کے لیے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، آخرت کو نہیں مانتے، یہ انکار کر رہے تھے، کہتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے، کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت و نحیا، جینا مرنا بس یہیں تک کا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھنے والے ہرگز نہیں۔ تو جب جواب دہی کا احساس ہی نہ ہو تو وہ شخص تو پھر شتر بے مہار ہوگا، جو من میں آئے گی کرے گا، کوئی خوف اسے نہیں ہوگا۔ قلوبہم منکرہ، اس کی وجہ کیا ہے جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں؟ کہ ان کے دل انکار پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں، بس انکار ہی کرنا ہے، کچھ بھی کہہ لے پیغمبر، مان کے نہیں دینا بس۔ تو ان کے دل میں انکار بس کر رہ گیا ہے۔ وہم مستکبرون، اور بڑے گھمنڈ میں مبتلا ہے، تکبر میں ہے، عاجزی اور انکساری ہے ہی نہیں کیا۔ لا جرم، اور لازم ہے، یقینی ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ ان کے کھلے اور چھپے ہر اعمال سے واقف ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی نہیں پوچھنے والا، جو مرضی ہم کر لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جیسے فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر، اور دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پوچھے گا، خبر لے گا۔ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور پھر وہ نامہ اعمال سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا، تو فرمائے گا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی یہ کتاب۔ کس نے لکھی ہے یہ کتاب؟ وہی ہے جو تو نے کیا، وہی اس میں لکھا گیا ہے، اور انسان پہچان لے گا ہر عمل کو، انکار نہیں کر سکے گا۔ کہا جائے کفا، اقرا کتابک، پڑھ اپنی یہ کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی، جو تو نے کیا وہ اس میں درج۔ تو سمجھ آیا کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے سب اعمال سے، کھلے ہوں چاہے چھپے ہوں، ما یسرون وما یعلنون، خواہ یہ چھپ کر کریں یا علل اعلان کریں، اللہ ہر شخص کے عمل سے باخبر ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس چادر کو کھینچے گا اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کر دے گا۔ انسان کو تو عاجزی اور انکساری زیب دیتی ہے کہ اپنے رب کا شکر گزار بن کر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے۔ یہ مکہ کے لوگ جاتے تھے سفر پر ادھر ادھر باہر عرب کے دوسرے علاقوں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا چرچا دور دور تک ہو چکا تھا، پہنچ چکی تھی۔ تو وہ لوگ وہاں جو رہتے تھے دور، وہ پوچھتے تھے مکہ والوں سے، جب یہ جاتے تھے وہاں، بھائی یہ ایک پیغمبر آیا ہے تمہارے ہاں، کیا لایا ہے وہ، کیا اس پر اتارا گیا ہے، بہت چرچا ہے۔ تو اس طرف اشارہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، کیا نازل کیا ہے، قالو، تو انہیں کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں، اساطیر الاولین، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت قصے بیان کیے ہیں، اور انہی سے بات کو واضح کیا ہے۔ انہیں قصص القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کے قصے، اور ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے وہ بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان اپنے آپ کو ان رویوں سے محفوظ رکھے جن رویوں کو اختیار کیا ان قوموں نے، اور ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو کہتے ہیں کہ وہ پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ لے یحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہے
کہ قیامت کے روز یہ اپنے وزن بھی اٹھائیں گے، یعنی اپنی بد عملی کے جو بوجھ ہیں وہ بھی یہ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور جہالت کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو جو بدرا کر رہے ہیں اس میں بھی یہ شریک، وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یعنی جب ایک شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے، تو اسے خود بھی اجر ملتا ہے نیک کام کرنے کا، اور اس کی دعوت سے جو لوگ نیک رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ ادھر وہاں سے بھی اسے حصہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے برائی کے حوالے سے جب کوئی شخص برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا، اور وہ دوسروں کو بھی جب برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ برائی پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے حصے میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے روز یہ لوگ اپنے وزن بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے وزن بھی کہ جنہیں انہوں نے بغیر علم جہالت کی بنیاد پر بلایا، ان کو دعوت دی، یعنی بغیر علم کے جن کو بدرا کیا۔ الا ساء ما یذرون، خبردار کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے، یعنی یہ بوجھ کس طرح سے رسوا کر کے رکھ دے گا ان کو، رسوائی کے ساتھ۔ کیسے رسوائی کہ پاؤں میں بھی بیڑیاں، ہاتھوں میں بھی ہتکڑیاں، گلے میں بھی توق، چہرے بھی سیاہ اترے ہوئے، یعنی کیسا انجام ہوگا۔ آج تو بڑے اکڑتے ہیں کہ ہم اقتدار بھی ہمارے پاس ہے، اختیار بھی ہمارے پاس ہے، خانہ کعبہ کے بھی ہم مجاور ہیں، ہم دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم ہی حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ کتنی دیر کی ہے یہ زندگی؟ نہ جانے کب انسان اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جائے، اور ہم دیکھتے ہیں رات دن ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہمسائے پڑوسی یعنی کس طرح سے ہمارے ساتھ رہتے تھے، اور کوئی اچانک فوت ہوا، کوئی بیماری سے فوت ہوا، کوئی حادثے سے فوت ہوا۔ یہ تو سب بہانے، ہر ایک کا ایک وقت ہے، لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، آخرت کی بھرپور تیاری کریں۔ یہ مقصد ہے یہ ساری چیزیں سنانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔